رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا، نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے۔ البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو، دوربین، یا ماہر فلکیات ہوں، اسٹرانومرز، ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں، کیونکہ چاند کا دیکھنا شعائر اسلام میں سے ہے۔ جسٹ لائک اذان، آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں، پتہ ہوتا ہے 1 بجے ظہر کی نماز ہے، اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں، اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آفیسز میں عموماً نہیں آتی ہے، تو اب اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم اذان دیتے ہیں، اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو عمرے کے لیے طواف ہوتا ہے، رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا، وہ تو اس کا کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں، وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے، کمزور ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا ہے، تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنت آج تک باقی ہے، سنت اپنی جگہ رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ باقی جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ظہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں، ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں، تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں، تو بالکل یہ ان کی دلیل صحیح ہے، لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ ڈیفینیٹ ہے، سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے۔ 31 جنوری 2001 کو جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے وہ 31 جنوری 3001 کو بھی وہی ہوگا، سولر کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا طلوع اور غروب کے اعتبار سے، لیکن جو قمری کیلنڈر ہے، لیونر ایئرز جو ہیں، لیونر کیلنڈر ہے، اس میں تو آپ ڈیفینیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اس دفعہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 30 کا ہے، اس سے اگلی دفعہ پھر 30 کا ہے، پھر 30 کا ہے، پھر 2 29 کے آ جائیں، تو یہ تو آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ان کی دلیل اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھ کے چونکہ چل رہے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سورج سے ریلیٹڈ ٹائمنگ کو ضرور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، چاند سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم گھڑی کی بنیاد کے اوپر یا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے، وہ پریڈکٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں، میرے علم میں بھی ہے، اکثر اوقات وہ صحیح کیلکولیشن بھی کر دیتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی کے اندر فزیکلی چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ تو سولر ایئرز کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر 31 کا ہے تو ہمیشہ 31 کا ہوگا، لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان 29 کا ہے کبھی 30 کا ہوگا، کبھی 29 کا ہوگا، کبھی پھر 30 کا ہوگا، یہ چینج ہوتا رہے گا، لہٰذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے، اس کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ گرمیوں اور سردیوں کی نمازیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں، چاروں موسم، خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو چاروں موسم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے امریکہ میں بھی چاروں موسم ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں اور سردیوں کے روزے اسی صورت میں انجوائے کیے جا سکتے ہیں جبکہ اس کو لیونر ایئر کے اعتبار سے لے کر چلا جائے، ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہر دفعہ جون جولائی کے ہی ہوتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کا سال 255 دن کا 255 ڈیز اور سورج کا جو سال ہے سولر ایئر جو ہے وہ 265 کا رکھ کے یہ 10 دن کے فرق سے یہ رمضان شریف جو ہے سولر کے جو 265 دن اور چاند کے 255 دن، یہ جو 10 دن کا فرق ہے 355 اور 365 دن، یہ جو 10 دن کا فرق ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو روزے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹریول کر کے سردیوں میں آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹریول کر کے گرمیوں میں آ جاتے ہیں، اور پورے سال کے اندر یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں 355 دن اور 365 دن کی وجہ سے۔ الحمدللہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو ہم سن چکے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں بادل ہوں تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا، اگرچہ سائنس بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر جو ہے وہ 25 گھنٹے ہو چکی ہے، اگر یہ بادل غائب ہوتے تو ڈیفینیٹلی چاند نظر آ جاتا، تب بھی حکم یہی ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہوگا تو شعبان کو آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہ 30 کا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
حکم ہے. تو 30 دن آپ نے پورے کرنے ہوں گے. اس کے بعد چاند آئے نظر یا نہ نظر آئے برابر ہے, کیونکہ یکم رمضان جو ہے وہ ہوگی, انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا.